جی یہ آج ہم فیض فیسٹیول میں یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پر ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں جن کا ادب کے ساتھ تعلق ہے، شاعری کے ساتھ، افسانہ، ناول، پولیٹکس کے ساتھ، آرٹس کے ساتھ، مختلف شعبے جو ہیں کریٹیو آرٹس کے سب کا، یہاں تک کہ میوزک کے ساتھ بھی جن کا تعلق ہے، تو یہ سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے یوں لگ رہا ہے جیسے کبھی الحمرا آرٹ کونسل کا جو اصل مقصد تھا، جب یہاں فیض صاحب خود بھی چیئرمین تھے، چیئر پرسن تھے یہاں کے آرٹ کونسل کے، تو جس طرح اس وقت ایکٹیویٹی ہوتی تھی بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ آج وہی ماحول اور وہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ ہر طرح کے کریٹیو آرٹس کے لوگ یہاں اکٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، سیشنز ہو رہے ہیں، اظہار خیال ہو رہا ہے، ویوز جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں، تو یہی مقصد ہے اس ایکٹیویٹی کا۔ یہ بڑی صحت مند ایکٹیویٹی ہے اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہی صحت مند ادب جو ہے وہ بھی فروغ پاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اثرات ہماری سوسائٹی پہ، پولیٹکس پہ، ہر طرح کا جو معاشرے میں جو تھنکنگ کا جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر اس کے پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں اور سوچ آگے بڑھتی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ فرسٹریشن اور ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے۔ جو جس طرح کی صورتحال ہے ملک کی اس وقت خاص طور پہ، اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اور وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص فضا میں کھینچ لاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض فیسٹیول اس حوالے سے بہت ہی کامیاب ایونٹ ہے، اور یہاں پر جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اور جو لاہور کو کلچر قرار دیا گیا ہے، کلچرل سٹی، تو یہ انہی طرح کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی اسے کلچرل سٹی کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیض فیسٹیول کی مقبولیت کا عالم جو ہے اس کی اٹینڈنس ہے، اور امید افزا بات اس میں یہ ہے کہ پرسنٹیج آف ینگسٹرز جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور فکر و فن کے شعبے کو افزائش جو ہے وہ فیض صاحب کے فیض سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ تو اسی کی افزائش سے ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے، سوشو اکنامک، سوشو پولیٹیکل، انوائرمنٹل، ان سب کا حل جو ہے وہ فکر و فن کی افزائش میں ہے۔ تو اگر یہ کامیابی جاری رہی تو انشاءاللہ ہم اپنے مسئلوں سے شاید نکل سکیں۔ دیکھیں، ایک خوبصورت سا سما ہے اور شام بھی خوبصورت سہانی سی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا آج کل تنہائی اور بے بسی اور مایوسی اور سیاست اور یہ اور وہ، تو ایسے حالات میں فیض میلہ ہونا، اور جس میں سارے شاعر، ادیب، کیمرہ مین، لکھنے پڑھنے والے لوگ، بات کرنے والے، سوچنے والے، گفتگو کرنے والے، کتاب لکھنے والے، کتاب خریدنے والے، ریسرچر، اور سارے لوگ ایک مقام، ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا یہ بھی غنیمت ہے شہر میں۔ اور آج کے دور میں خاص طور پہ جب ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے، تو ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے، ڈپریشن دور کرنے کے لیے، اور بیماریاں اور ایک دوسرے سے دوریاں ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا کانفرنس، کوئی میلہ، ادبی لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو، تخلیق کاروں کو، کریٹیو سینس رکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا سما پیدا کیا جائے، کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا میلہ لگایا جائے تاکہ سارے لوگ دوبارہ سے پھر ایک دوسرے سے ملیں، بات چیت کریں، کتابیں خریدیں، پڑھنے والے پڑھیں، لکھنے والے لکھیں، گفتگویں سنیں، سیشنز ہو رہے، اپنی اپنی انٹرسٹ کے مطابق لوگ جو ہیں وہ یہاں گہما گہمی ہے اور چل پھر رہے ہیں، اور ہمارا تو ایک ہی ہمارا شغل ہے، ایک ہی ہماری خوشی ہے کہ یہ ہماری یک طرفہ محبت ہے کہ دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا، یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جی السلام علیکم، میرا نام محسن فراز ہے، میں لاہور ورثہ کی ادارہ چلاتا ہوں جس کا کام اندرون شہر کے ہیریٹیج کو، کلچر کو، وہاں کے آرٹ کو اور لیونگ ہیریٹیج کو اسپیشلی پروموٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ میرے ارد گرد جو برتن دیکھ رہے ہیں، دیٹس مائی اسٹارٹ اپ آرٹ رتن کے نام سے، اور جس میں ہم چترائی کے کام کو، جو کہ ایک ڈائنگ کرافٹ مین شپ ہے، اس کو بچانے کی اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو فیض فیسٹیول پہ ہر سال پچھلے 4-5 سالوں سے میں یہاں پہ اپنا سامان ڈسپلے کرتا ہوں آن دا پارٹ آف فیض فیسٹیول، اور میرے پاس ویسے بھی کچھ نادر نایاب قسم کے نوادرات کی کلیکشن ہے جس میں سرمے دادیاں، پرانے سکے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے برے صغیر کی جو چیزیں تھیں ان سے متعلق کلیکشن میرے پاس کافی ہے، چاہے وہ گندھارا ہو، انڈس ہو،
मुगल टाइम की चीज़ें हों या सिख दौर की चीज़ें हों। और मकसद यही है कि जो हमारा वो जो हेरिटेज था, वो जो हमारा पैशन था, हमारी जो चीज़ें थी टेंजिबल या इंटेंजिबल, वो ख़त्म ना हो और वो किसी ना किसी तरीके के साथ चलती रहे। और फैज़ फेस्टिवल ये जी साल का सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाला इवेंट होता है हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए, कि लाहौर की मेरा ख्याल है इस टाइम सबसे बेहतरीन फेस्टिवल्स के अंदर इसको सरफहरिस्त हम कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और यहाँ आप देखें कि हर उम्र के आपको लोग मिलेंगे और सारे सुलझे हुए लोग जो कि आर्ट, अदब और कल्चर और फैज़ से मोहब्बत करने वाले हैं, वो यहाँ हर साल इकट्ठे होते हैं और लाहौर को और फैज़ को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू। वालेकुम जी, मैं शारिक अली हूँ और आज मैं मौजूद हूँ फैज़ फेस्टिवल अलहमरा आर्ट काउंसिल मार रोड लाहौर। आज फैज़ फेस्टिवल का आखिरी और तीसरा रोज़ है। यहाँ पर मैं जब सुबह आया तो मंजर कुछ और था, अभी दिन ढल रहा है और रोशनियाँ जो हैं वो मध्यम होती जा रही हैं, लेकिन इस वक्त भी नौजवानों का जज्बा, आने वालों का जज्बा जो है वो बिल्कुल मध्यम नहीं हुआ, बिल्कुल फीका नहीं पड़ा। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो है मैंने चीज़ें देखी हैं। बुक स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, मुशायरा है यहाँ पर डिबेट्स हो रही हैं, यहाँ पे मॉडरेट पैनल जो है उनकी डिस्कशंस हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओपन माइक था ताकि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कोई बात कर सकते हैं तो यहाँ पर बात करें। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने बात की, इजहार जुर्रत किया, बहुत से लोगों ने लब कुशाई की, क्योंकि फैज़ कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तो बहुत सारे लोग बोले जो उनको बोलना था, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उन्होंने यहाँ पर बात की। यहाँ पर जो सेकुलर और कम्युनिज्म के प्रचार करता है उन्होंने भी आके प्रचार किया, और अलग अलग लोग जो थे वो गिलगित बल्तिस्तान से, फाटा से, पारा चनार से, सिंध सरहद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गो के ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हमसाया मुल्क इंडिया से भी यहाँ पर लोग तशरीफ फरमा थे। यहाँ पर बहुत अच्छा इवेंट हुआ और मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट्स लाजमी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स जो हैं, ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं, ये गैदरिंग जो है नौजवानों को एक जगह पर इकट्ठा होने, सवाल जवाब करने का जो है वो एक मौका देती है, सलीका और करीना सिखाती है कि सवाल करना कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। और इख्तिताम करूँगा फैज़ साहब के शेर से, क्योंकि मुल्की हालात जो हैं वो इस तरह के कि नौजवान अक्सर और बेशतर जो हैं वो मायूस नज़र आते हैं, लेकिन फैज़ साहब का एक शेर है कि दिल नाउमीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आप नाउमीद मत होइए, ये गम की शाम जो है एक दिन ढलेगी और एक सुख का सवेरा जो है वो ऐसा फूटेगा कि दोबारा कोई भी इस सवेरे पे शब खून नहीं मार सकेगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शारिक अली को मिर्ज़ा उस्मान बेग के साथ। अल्लाह निगहबान।